دوسری بات یہ ہے کہ اکرام کی حقیقت کو پہچانے کہ اکرام کیا ہے. ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھنا، ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ ہے اکرام. ساتھیوں سے کام لینا ساتھیوں کا اکرام ہے. یہ نہیں کہ مشورے میں ڈانٹ دیا اور تنہائی میں بلا کے ہدیہ دے دیا. مشورے میں کیا کیا؟ ڈانٹ دیا اور تنہائی میں بلا کر ہدیہ دے دیا کہ بھائی آپ معاف کر دو. کہ نہیں، یہ معافی نہیں ہے. کہ معافی یہ ہے کہ آپ جس مجلے میں آپ نے ذلیل کیا ہے اس میں عزت دیں. یہ ہے بات کہ ہاں ٹھیک ہے تنہائی میں بلا کے معافی کر لی، اس لیے یہ معافی نہیں ہوتی. یہ معافی یہ کوئی معافی کا طریقہ نہیں ہے. میری بات یاد رکھنا، اپنے ساتھیوں کو معتمد بناؤ کمزوری کے باوجود. اپنے ساتھیوں کو کمزوری کے باوجود معتمد بناؤ. جی ہاں، ساتھیوں کو کمزوری کے باوجود معتمد بناؤ. کیوں معتمد نہیں بناؤ گے تو ان سے کام کیسے لو گے؟ تم سے کوئی آ کر یہ کہہ دے کہ تمہاری دکان کا ملازم چوری کرتا ہے تمہارے گھر جانے کے بعد، اس نے کہا سامنے کی دکان والے نے. کیوں کہ وہ دیکھ رہا کہ اس کی دکان بہت چل رہی ہے. اس نے کہا کہ بھائی اس کی دکان کے ملازم کا اعتماد ختم کر دو. یہ اس کو نکال دے گا، یہ اس کو نکال دے گا، اس کی تجارت ختم ہو جائے گی. اور ساتھیوں کی اتنی عقل نہیں ہے کہ اگر تم سے کوئی تمہارے ساتھی کے آگے شکایت کرا تو کیوں کر رہا. ساتھیوں کی اتنی عقل نہیں ہے کہ کوئی تم سے تمہارے ساتھی کی شکایت کر رہا تو کیوں کر رہا. وہ اس لیے شکایت کر رہا ہے تاکہ تمہارا ساتھی ضائع ہو اور تمہارا کام ختم ہو. نہیں ہاں پکی بات ہے. میں نے مثال دی ہے نا کہ کیا کیا سامنے کی دکان والے نے، کیا کہا مالک سے کہ تم گھر جاتے ہو تو یہ تمہارا جو ملازم ہے نا یہ تجارت سے پیسے نکالتا ہے اور کچھ سامان چرا کے بھیجتا ہے کہیں. الگ ایسا نہیں تھا مگر اعتماد ختم کر دیا. اس نے اپنے ملازم کو نکال دیا کہ جاؤ. عقل والا تاجر وہ ہوتا ہے جو یوں کہے کہ نہیں اگر اسے چرایا بھی ہے تو یہ نقصان کم ہے مگر اس کے نکلنے کے بعد یہ نقصان ہوگا وہ زیادہ ہوگا. ایسا ہی ہے نا. ہاں برداشت کرے گا. بڑے بڑے کارخانوں میں لوگ خیانت کرتے ہیں. کارخانوں میں لوگ خیانت کرتے ہیں. جی ہاں، ہمارے ایک دوست ہیں ان کی فیکٹری ہے دعوت کام میں لگے ہوئے، تو ان کی سونے کی فیکٹری ہے، سونا بنتا ہے، سونے کے زیورات بنتے ہیں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرا عملہ سونا چراتا ہے، میرا عملہ سونا چراتا ہے مگر میں ان کو اس لیے رکھے ہوئے ہوں سال سے کہ ان جیسا اچھا ڈیزائنر کوئی نہیں ہے. جو ڈیزائنر آتے ہیں تو نکال دوں گا تو میرا کام کیا ہوگا. تو میں سوچنے پڑ گیا فوراً. ہاں میں نے کہا ہمارا قربانی صحیح تیار ہوتا ہے اور غلطی ہوگی کہ نکال دو اس کو باہر. اتنا غلطی کیا کہ اس سے جو فائدہ ہو رہا اس کو تو دیکھا نہیں اور تھوڑا سا نقصان ہو گیا اس کو دیکھ کے ساتھی کو ضائع کر دیا. اس دن بات سمجھ میں آئی ہمارے کہ یہ سونا چراتے ہیں لیکن جتنا چراتے ہیں اس سے زیادہ ان کے بنانے کا نفع ہے. تو وہ نفع کو دیکھے یا یہ نقصان کو دیکھے؟ کیا نہیں ہے کہ نقصان کو زیادہ نہیں ہے. اس آدمی سے نفع بہت ہے. جب ایک صاحب نے ماں صاحب سے کہا کہ حضرت فلاں آدمی غلطی کر رہا اس کو نکال دیجیے. فرمایا اس جیسا دوسرا لا دو پہلے مجھے جیسا دوسرا لا دو. یہ سمجھنی چاہیے باتیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو کیا بناؤ؟ معتمد بناؤ. اپنے ساتھیوں کو معتمد بناؤ. بہت بڑی بات ہے. دیکھو میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں چھوٹا سا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا حضرت اسلم خادم تھے. فرمایا اسلم دروازے پر لینا اندر کوئی نہ آئے. اندر کوئی نہ آئے تم دروازے پر لینا. حضرت زبیر ابن عوام حضرت زبیر ہے ان کا ایک مقام تھا صحابہ میں. آپ کی خوبی کے لڑکے
آپ کی پھوپھی کے لڑکے. تو انہوں نے آ کر اجازت مانگی تو ان کے خادم نے کہا حضرت اسلم نے کہ نہیں ابھی اندر نہیں آ سکتے, روک دیا, انہوں نے منع کیا ہے. اور زبیر کو غصہ آیا کہ اے غلام مجھے روک رہا ہے, تو زبیر نے اسلم کے چانٹا مار دیا. کیا کیا چانٹا مار اور پیچھے ہٹا کے حضرت اسلم کو, اور زبیر داخل ہو گئے اندر. تمہیں نے سن لیا, تمہیں نے فرمایا اسلم کیا ہوا کہ جی امیونی میں نے ان کو منع کیا تھا تو انہوں نے مجھے مارا, اندر داخل ہو گئے. تو تمہیں نے فرمایا حضرت زبیر سے کہ زبیر ایک بات یاد رکھو, جب جنگل میں کسی جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے تو پھر درندے اس جانور کو پھاڑ کھاتے ہیں. سمجھے بات, یہ ایسی بات فرمائے عمر کہ زبیر ایک بات یاد رکھو, جب جنگل میں کوئی جانور زخمی کر دیا جاتا ہے نا, کہ اس کا بازو زخمی ہو گیا, اس کا پیر زخمی ہو گیا, تو وہ اپنی حفاظت کرنے سے معذور ہو گیا. اب اس کو کوئی بھی درندہ پھاڑ کھائے گا. یہ بھی ایک بہت مشکل بات ہے. تو آپ تو معمولی سمجھتے ہیں کہ کسی کو مشورہ ڈانٹ دیا کیا بات ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن اس آدمی کو ہم نے دوسروں کی نظر میں کہاں گرا دیا. میں آپ سے کیا عرض کروں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو مشورے سے پہلے باہر نہیں نکالتے تھے, منافقین کے ساتھ مشورہ کرتے تھے. جی ہم تو امام والوں کے بارے میں کہتے ہیں بھائی یہ فلاں صاحب چلے جائیں گے پھر کریں گے مشورہ, اور آپ مشورہ کرتے تھے منافقین کو ساتھ لے کر. جی ہاں, جنہیں معلوم ہے آپ کو کہ اسلام کے بھی دشمن, دین کے بھی دشمن, نبی کے بھی دشمن. یہ نہیں فرماتے کہ پہلے منافقین چلے جائیں پھر کریں گے مشورہ, کہ نہیں ان کے ساتھ مشورہ کرو. کیوں کہ اگر تم ان کو نکالو گے نا تو کافی یہ سمجھیں گے کہ اپنے آدمیوں کو نکالنا ہے, کیونکہ وہ انہیں ہمارا سمجھتے ہیں حالانکہ ہمارے نہیں ہے. کفار جی نے ہمارا سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ہمارے نہیں ہے. پکی بات ہے, یہ تو کافی زیادہ بدتر ہے. لیکن صرف آپس کی اجتماعیت کو ثابت رکھنے کے لیے آپ منافقین کو مشورے سے پہلے نہیں نکالتے تھے, ان کے ساتھ مشورہ کرتے تھے. پھر جب منافقین چلے جاتے تھے تو پھر آپ توریہ فرماتے تھے. توریہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں رخ بدل دیا کرتے تھے, کیونکہ یہ منافق جا کر بتاتے تھے کافروں کو کہ اللہ کے نبی کا ارادہ ادھر جانے کا ہے. لیکن منافقین کو نکال کے مشورہ کریں گے نہیں. یہ میں آپ کی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت پلی بتا رہا ہے کہ اتنا وسیع آپ کا دل اتنا وسیع تھا, آپ کا دل اتنا وسیع کہ یہ نہیں کہ ان کو نکالو پھر مشورہ کریں. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اکرام یہ ہے انزل الناس منازلهم, ہر آدمی کو اس کے مقام پر رکھو, اس کا درجہ کیا ہے, اس کی قربانیاں کیا ہیں, ساتھی کی قدامت, ان کا پرانا پن دیکھو اور ان سے کام لو, ان سے کام لو. اکرام یہ ہے, یہ نہیں کہ ڈانٹ دیا چائے پلا دی اور کھانا کھلا دیا کہ یہ اکرام تو کتے کا بھی ہو سکتا ہے. یہ اکرام تو کتے کا ہو سکتا ہے, اور کتے کا اکرام کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے. یہ کیا اکرام کہ جن کو کھانا کھلا دیا ان کو, تو ایک رنڈی نے کتے کو پانی پلا دیا ہوگا چلے گئی جنت میں. جی ہاں, زانی ہے جنت میں. اس کے اکرام کر کے حضرت شیخ کا کہ بھائی پیر صاحب کا کہ نہیں, کتے کا اکرام. جانوروں میں سب سے رذیل کتا ہے, اس کے اکرام سے کون زانیہ جنت میں چلے گی. میں نے نزدیک تو یہ کوئی اکرام نہیں ہے کہ آپ ساتھی کو کھانا کھلا دیں, پانی پلا دیں, یہ کچھ نہیں, یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ ساتھیوں کا اکرام یہ ہے کہ ان سے وہ کام دو جس کام کے وہ قابل ہیں, ورنہ صلاحیتیں ضائع ہو جائیں گی اور دوسرے تمہارے ساتھی کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا لیں گے. ہماری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ہاں سمجھو اکرام کو کہ سب سے زیادہ حقیقت نے اکرام مسلم میں جمع کیے کہ اس سے ساتھیوں کو مسلمانوں کے حقوق کی تعلیم دینی ہے کہ مسلمان کا حق کیا ہے.
مسلمان کا حق کیا ہے. جی ہاں، اور سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہوں. یہ ہے اخلاص، یہ ہے اخلاص. بس میں یہ عرض کروں کہ اگر اخلاص کی حقیقت کو غور کرو نا تو شاید ہم نے کوئی مخلص ہو. سچی بات، اگر اخلاص کی حقیقت کو غور کرو تو شاید